الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جو ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا تر ہے اور راہ دکھاتی ہے جو چاہنے والے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ کو ایمانیات کے حوالے سے، آپ کو عقائد کے حوالے سے بات کی ہے۔ کل ہم نے اللہ پر ایمان کے حوالے سے ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ اس کی ضرورت کس قدر ہمیں ہے۔ اللہ پر ایمان ہی سب کچھ ہے، یہیں سے سارا معاملے شروع ہوتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ایمانیات کے حوالے سے باتیں کی ہیں ان پر ہمارا سکہ ایمان ہونا ضروری ہے، اور اس میں اگر ہم کمی بیشی کریں گے تو ہمارا ایمان ناقص ہو جائے گا۔ ناقص ایمان کی شکل میں ہمارا عمل نہیں کام کرے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات۔ ہمارے دل میں اگر کوئی کجی ہے تو اللہ ہمارے حال کو جانتا ہے، اور اگر ہم نے 2 نمبری سے عبادت کی ہے، 2 نمبری سے مسلمان ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جانتا ہے۔ آخرت میں ان لوگوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا جو اخلاص نہیں رکھتے ہوں گے، جو عمل نہیں کرتے ہوں گے۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو اللہ پر ایمان کے بعد ہم بات کرتے ہیں فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان لانا بڑا ضروری ہے۔ جتنا سیٹ اپ ہے، جتنا یہ سارا نظام، اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کے ذریعے چلا رہے ہیں۔ ہوائیں، بادل، رزق کی تقسیم، ہر معاملے میں فرشتوں کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے۔ یہ جو موت آتی ہے، اس میں بھی اللہ کے حکم سے ملک الموت ہماری جانوں کو قبض کرتا ہے۔ اور مستقلاً 2 فرشتے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارے نام سے یاد کیا ہے، کرامن کاتبین۔ اب عزیز طلبہ دیکھیں، اللہ کی مخلوق ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ خود اپنی بنائی ہوئی چیز کو معزز کہہ رہا ہے کہ میرے جو فرشتے ہیں وہ معزز ہیں۔ اس سے ہمیں ایک چیز ملتی ہے عزیز طلبہ کہ جو بندہ اچھا ہو جاتا ہے نا، جو اللہ کا کہا کہنا مانتا ہے، اللہ اس کو معزز کر دیتے ہیں، اور خود معزز کرتے ہیں۔ یار ہم جیسے لوگوں کو جن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کوئی، لیکن اللہ کے ہاں جو اس کا نیک بندہ، اللہ تعالیٰ اس کو معزز قرار دیتا ہے۔ تو فرشتوں کو بھی معزز کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عزیز طلبہ، جو لوگ نیک ہوں گے نا، نیک اور قرآن مجید سے محبت کرنے والے ہوں گے، قرآن مجید کو سیکھنے والے ہوں گے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو چلانے والے ہوں گے، اللہ کہتا ہے میں نے ان کو بھی فرشتوں کے ساتھ شامل کر دینا۔ اندازہ کریں آپ، بندہ مرتا ہے نا، اس کی جان قبض ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس جو روح ہے نا، اس کو ڈائگنوز کرنا ہے، اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ کس کوالٹی کی روح ہے۔ اگر بد روح ہے تو اس کا انجام دوزیوں کے ساتھ اس نے کر دیتا ہے، جہاں اس کو 2 ٹائم جہنم دکھائی جائے گی۔ اچھا بندہ ہے تو اس کو جنت دکھائی جائے گی، اور اچھی روح ہے تو اس کو پرندوں میں ڈال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اگر بہت اچھی روح ہے اس کو فرشتوں میں شامل کر دیا جائے گا، دادا کرے۔ تو فرشتے جو ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نقصان پہنچنے والا تھا، میں بال بچ گیا۔ بعض اوقات عزیز طلبہ حادثات میں 1 سیکنڈ سے بھی کم کا فرق ہوتا ہے۔ اگر جو ہے نا وہ حادثہ جو ہے نا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں۔ اب سیکنڈ کی کوئی اہمیت تو نہیں ہے، 1 سیکنڈ کے حصے سے بھی اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں بندے کو، جس کو بچانا چاہے۔ وہ کیا ہوتا ہے پتہ آپ کو؟ فرشتے ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے ہیں، اور بندہ جو ہے نا اگر اپنے طور پر جا رہے ہیں، اس کو کوئی نقصان ہونے والا ہے، فرشتے خود اس کو کھینچ لیتے ہیں۔ کبھی پتہ چلا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، فرشتے کھینچ لیتے ہیں، اس جگہ سے پیچھے کر دیتے ہیں جو نقصان دہ ہوتی ہے۔ بہت سے آپ نے حادثات ویڈیو پہ دیکھے ہوں گے، جو کیمروں نے اس کو ریکارڈ کیا ہے CCTV کیمروں میں، کہ حادثہ ہو رہا ہے لیکن حادثے سے بندہ بال بچ جاتا ہے، گاڑی کے نیچے آ گیا پھر بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی آپ نے دیکھا، جا رہا ہے، سڑک جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے، بندہ پھر بچ جاتا ہے، ذرا اس کو پہلے سے تھوڑا سا۔ اس طرح کے واقعات آتے ہیں، یہ نہ سمجھا کریں یہ ویسے ہی ہے۔ عام طور پر جو لوگ اپنے دنیا میں اور دنیا کے معاملے سمجھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حادثاتی طور پر بچ گیا، ایکسیڈنٹلی یہ کام نہ ہو سکا۔ نہیں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جہاں اللہ کی رضا نہیں ہے کہ اس نے مرنا ہے، اس کو نقصان پہنچنا ہے، وہاں پر وہ نقصان ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بچہ بڑا کوئی تھوڑی جگہ سے بھی گرے مر جاتا ہے۔ کبھی غور کیا کیسے مرتا ہے؟ اس کا حکم آ چکا ہوتا ہے۔
بعض جہاز سے گر کر بچتے ہیں، بہت سے بندے بچ جاتے ہیں جہازوں سے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بچانا چاہتا ہے. عزیز طلبہ، فرشتوں پر ایمان لانے کا بڑا فائدہ ہے. ہم جو باتیں کرتے ہیں نا، وہ باتیں فرشتے لکھتے ہیں. تو ہمیں یہ ایمان ہمارا پکا ہونا سکا ہو کہ میرے ساتھ فرشتے موجود ہیں، وہ نوٹ کرتے ہیں، تو ہماری زبان پہ کنٹرول آ جائے گا. ہماری زبان پہ کنٹرول آ جائے گا. ہم محسوس کریں گے کہ یار میں نے یہ بات کی تو لکھی جائے گی. عزیز طلبہ، ہر چیز نوٹ ہونی ہے، اور پورا حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ایز اٹ از پیش کر دینا بندے کو. لمبے لمبے کھاتے فرشتوں کو. اچھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے سارے حکم فرشتوں کو کرنے بھی. چلو بھی اس کا امال نامہ لے کر آؤ، چلو بھی ترازو قائم کرو، اس کے امال نامے کو تولو، چلو بھی اس کو جو ہے نا وہ اس کا امال نامہ چیک کرو. تو ہر کام اللہ نے فرشتوں سے لینا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتے نہ ہوں گے تو اللہ کچھ نہیں. یہ اللہ کا ایک طریقہ کار ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے سب کو موت آنی ہے، فرشتوں کو بھی موت آنی. پتہ آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی فوت ہو جائیں گے. وہ کہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں تمہارے دنیا کے بادشاہ ذرا لے کر تو آؤ. تو پھر سب جب ختم ہو جائیں گے تو از سے نو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی کہ میں فرشتے پیدا کرتا، میں نے کام لینا نہیں. کام وام کوئی نہیں، لیکن اللہ نے جو نظام بناتا نا عزیز طلبہ، ایک نظام وضع کیا گیا، اس کے لیے جو ہے وہ طریقہ کار بنا دیا کہ یہ فرشتوں نے کرنا ہے، یہ انسانوں نے کرنا. اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی ٹاپ پہ لے جاتا، مکہ میں بھی شہرت ہو جاتی، مکہ میں بھی اللہ تعالیٰ بڑا کر دیتے. لیکن نہیں، گریجولی کیا گیا ہے کہ نبی کو تکلیفیں آئی ہیں. 13 سال تک تکلیفیں آئی ہیں، اور پھر مدینہ میں گئے، پھر تھوڑا سا ریلیف ملا. پھر بھی مدینہ میں بیٹھ کے کوئی انہوں نے انجوائے نہیں کیا. ادھر سے کوئی غزوہ ختم ہوتا تھا، دوسرا آ جاتا تھا. کبھی سیکورٹی معاملات آ جاتے تھے، کبھی جو ہے رسکی معاملات ہو جاتے تھے، کبھی یہودیوں کے ساتھ مسائل بن جاتے تھے. تو جگہ جگہ مسائل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی رہیں، مسائل سے فائٹ کرتے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب نظام کو خود چلاتا ہے، لیکن بندوں کے ذریعے چلایا جاتا ہے یا فرشتوں کے ذریعے چلایا جاتا ہے. تو یہ فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے ہمیں کانشیس رہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہیں. ہماری حرکات و سکنات کو بھی نوٹ کرتے ہیں، اور ہمیں کسی معاملے میں سپیئر نہیں کرتے. ہم کہیں کہ 2 گھنٹے کی چھٹی، 1 گھنٹے کی چھٹی نہیں ہے. 2 ٹائم فرشتے چینج ہوتے ہیں، صبح اور عصر کے وقت. جو بندہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فرشتے اللہ کے ہاں رپورٹ کرتے ہیں کہ یا اللہ میں جب آ رہا تھا تو اس نے نماز شروع کر دی تھی. جو فرشتے ان کی جگہ پہ آتے ہیں وہ نوٹ کر لیتے ہیں کہ یہ میں آیا ہوں، یہ نماز پڑھ رہا ہے. اسی طرح عصر کے وقت جو فرشتے جاتے ہیں اللہ کے پاس رپورٹ کرنے، کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، چھوڑ کے آیا ہوں. جو فرشتے اس وقت حاضر تھے بندے کے پاس، وہ نوٹ کر لیتے ہیں کہ اس نے عصر کی نماز پڑھی. عصر اور فجر کی نماز 2 دفعہ نوٹ ہو جاتی ہے. اب سمجھ آئیے آپ کو؟ جانے والا فرشتہ بھی نوٹ کرتا ہے، آنے والا بھی کرتا ہے. تو اسی طرح ہر معاملے میں فرشتوں کا بہت عمل دخل ہے. اور یہی نہیں عمل دخل، میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے عرش کے پاس جو فرشتے ہیں نا، اور جو لوگ نیک ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کو پکارنے والے ہیں، عرش کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اس کو معاف کر دے یا اللہ. عرش کے فرشتے. تو ہم سوئے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. عزیز طلبہ، فرشتوں کی دعائیں لینی ہے نا تو کچھ کر کے بھی دکھاؤ. نماز پڑھو جماعت کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور وہاں پر بیٹھے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو. جو بندہ نماز کے بعد بیٹھا رہتا ہے نا، پتہ کیا ہوتا ہے؟ فرشتے اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا بندہ، اس کو معاف کر دو، اس کو بخش دو، اس کو اگنور کر دو، اس کی غلطیوں سے جو ہے نا درگزر کر لو. تو عزیز طلبہ، فرشتوں کا کردار بڑا اہم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا